وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ پچھلے درس دے اندر حدود دا بیان یعنی من جملہ چیزاں جنہاں من جملہ حداں نے انہاں دا کٹھے ہی بیان ہویا سی۔ اج دے درس دے اندر صرف شراب دے متعلق خالق کی کائنات مالک السماوات نے جو اس کے پیارے حبیب نے حکم فرمایا اس کے متعلق گفتگو ہو گئی۔ سورۃ المائدہ دے اندر خالق کی کائنات مالک السماوات نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون۔ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ ایمان والیاں مخاطب کر کے فرما رہے ہیں اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور تیراں دے ذریعے فال کڈنا یہ سب ناپاکی ہے، شیطانہ والے کام نے، انہاں کولوں بچو تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان تے ہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے دی وجہ لیوں تواڈے اندر عداوت بغض پا دے اور تانوں اللہ دی یاد کولوں اور نماز کولوں روک دے۔ تے کیا تسی باز آن والے نہیں ہو؟ باز آؤ اور اطاعت کرو اللہ دی اور اس دے رسول دی، اور پرہیز کرو انہاں چیزاں تو، اور فرمایا اگر تسی نہیں منو گے گل اللہ تبارک و تعالیٰ دا حکم نہیں منو گے تے جان لو کہ ساڈے رسول دے اتے صرف و صرف تواڈے تک پیغام پہنچا دینا ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تسی نہیں منو گے گل تے ساڈے رسول دے ذمے صرف یہی کچھ ہے کہ تواڈے تک پیغام پہنچا دے۔ میرے دوستو، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، اس آیات مقدسہ دے اندر شراب، بتاں دی پوجا، تیراں دے ذریعے فال کڈنا کہ ایتھوں تیر سٹاں گے اگر اتھے پہنچ گیا سمجھ لویں تو خوش بخت ہے، اگر ادھر نو ڈگیا نا سمجھ لویں تو بدبخت ہویا۔ اسی طرح یہ زمانہ جہلیت دے اندر سی اور کچھ لوگ اج بھی اس چیز نو کردے نے اور کچھ لوگ جا کے کرواندے نے، اور فرمایا یہ سارے کام جڑے نے نا یہ شیطان دے کام نے، مسلمان دے کام نہیں ہے۔ فرمایا انہاں کول بچو تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ۔ فرمایا شیطان تے ہی چاہتا ہے کہ بندہ شراب پیوے، جوا کھیلے تاکہ انہاں دے آپس دی اندر عداوتاں جاگن۔ جے تو شراب پیے گا صاحب ظاہر انہوں پتہ نہیں ہوگا میں گالی دے رہے ہیں، گلوچ کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، ان کو آکے پتہ نہیں دینا لگا۔ فرمایا ایسے چیز دے ذریعے تواڈے اندر عداوت اور بغض پا دے، اللہ دی یاد کولو غافل کر دے، یعنی نماز کو روک دے۔ جے تو نشے دے اندر تو انہوں کے پتہ اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، مسجد جانا ہے یا نہیں جانا، انہوں کس چیز دا پتہ؟ فرمایا ان ساریاں چیزوں کو باز رہو، اللہ دی فرما برداری کرو، اس دے رسول دی اطاعت کرو۔ فرمایا اگر تسی اعراض کرو گے یعنی انکار کرو گے کہ اسی نہیں مڑنا، فرمایا جان لو کہ ساڈے رسول دے ذمے صرف و صرف پیغام پہنچا دینا ہی سی۔ یاد رکھو شراب پینا حرام ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے گناہ پیدا ہوندے نے، لہٰذا اگر اس نو معاصی یعنی تمام گناہاں دی بے حیائیاں دی اصل آکیا جائے تے بجا نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ دے اندر بہت سخت وعیداں آئیاں نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی دے نال منع کیتا ہے اور اللہ نے قرآن دے اندر بھی منع کیتا ہے
دعائی اللہ تعالیٰ تونوں میں اسی ساریاں نو محفوظ فرمائے۔ ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ دے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو روایت کر دینے کہ نبیاں دے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز زیادہ مقدار دے اندر نشہ دے، جو چیز زیادہ مقدار دے اندر نشہ دینا وہ تھوڑی بھی حرام ہے۔ مثال دے طور تے کوئی ادھا گلاس پیندا ہے تے آندے پھر مینوں نشہ آندا ہے، فرمایا یہ زیادہ مقدار ہے، فرمایا اون دے وچ ایک کٹ پینا بھی حرام ہے۔ اگرچہ ایک کٹ دے نال نشہ نہیں آندا، گلاس پیے گا یا ادھا گلاس پیے گا پھر جا کے نشہ آئے گا۔ حضور فرما رہے نے اگرچہ وہ تھوڑی کیوں نہ ہوئے پھر بھی تواڈے اوتے حرام ہے، جڑی چیز حرام ہے او تے مطلب قطرہ بھی تھوڑی بھی ہوئے تے پھر بھی حرام ہے۔ ابو داؤد دے اندر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کر دیا نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرہ اور مفتر یعنی اعضاء نو سست کرن والی، حواس نو کند کرن والی، جنوں اسی اپنی زبان دے اندر حفیم آنے ہیں، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تو بھی منع فرمایا۔ بخاری اور مسلم ابو داؤد ترمذی دے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کر دینے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر نشے والی چیز جدی ہے نا خمر ہے، یعنی خمر دے حکم دے شراب دے حکم دے اندر ہے، فرمایا ہر نشے والی چیز حرام ہے، اور جو شخص دنیا دے اندر شراب پیے گا اس دی مداومت کرے گا اور توبہ کیتے بغیر دنیا تو چلا گیا تے آخرت دی شراب وہ نہیں پی سکے گا، کیونکہ وہ مسلمانہ نو جنت دے اندر لبنی ہے، والیازا اللہ اور اس دی رسول دی نافرمانی کردہ گیا انہوں جنت نہیں لبنی تے پھر وہ معاملات کتھوں لبنے۔ صحیح مسلم دے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کر دینے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر نشے والی چیز حرام ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیتا ہے کہ جو شخص نشہ پیے گا انہوں تینت الخبال دے وچوں پلایا جائے گا۔ لوگوں نے عرض کی تھی کہ تینت الخبال کی چیز ہے، فرمایا جہنمیاں دا پسینہ، جہنمیاں دا پسینہ یا انہوں دے آثارہ یعنی انہوں دے نچڑے گا نا اوہی انہوں لوگوں نو پلایا جائے گا جڑے دنیا دے اندر شراب نوشی کر دیا۔ صحیح مسلم دے اندر حضرت طارق بن سوید رضی اللہ تعالیٰ آپ روایت کرتے ہیں کہ شراب دے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سوال کیتا گیا تھی، حضور نے منع فرمایا اور انہوں نے عرض کی تھی کہ اسی تے اینو دوا واسطے بنانے ہیں، بطور دوا استعمال کرنے ہیں، بطور مرض اسی جدو کوئی بڑھ جاوے کوئی اس طرح دی ہوندی ہے اسی بطور مرض انہوں بطور دوا استعمال کرتے ہیں۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دوا نہیں بلکہ خود بیماری ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ دوا نہیں ہو سکتا بلکہ یہ خود بیماری ہے، اس کو لو تسی بچو جتنا ہو سکے، یہ دوا نہیں ہو سکتا، جس کے بارے حضور فرما دین کہ یہ دوا نہیں ہو سکتا بلکہ یہ بیماری ہے۔ اج دے لوگ جو مرضی آکھن پہ کہ نہیں اس دے نال علاج ہوندے ہے انج ہوندہ ہے انج ہوندہ ہے، تو سمجھ لو اپنے دعوے دے اندر جھوٹے نے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا وہ سچ ہے، وہ حق ہے اور وہی حقیقت ہے۔ ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عمر اور نسائی نے ابن ماجہ اور دارمی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شراب پیے گا اس دیاں 40 روز دیاں نمازاں قبول نہیں ہوں گی۔ جنہا شخص ایک مرتبہ شراب پیے گا اس دیاں 40 روز دیاں 40 دنہ دیاں نمازاں قبول نہیں ہوں گی، پھر اگر توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما دے گا، پھر اگر شراب پیے گا پھر 40 دن تک اس دیاں نمازاں قبول نہیں ہوں گی، پھر توبہ کرے گا اللہ معاف فرما دے گا۔ ایسے طرح تیسری مرتبہ جدو پیے گا اللہ 40 دنوں دی نمازاں قبول نہیں فرمائے گا، پھر توبہ کرے گا اللہ قبول فرما لے گا۔ حضور نے فرمایا پھر اگر چوتھی مرتبہ کرے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا، پھر انہوں نہر خبال دے وچوں پلایا جائے گا، یعنی جہنمیاں دے پسینے دے وچوں قیامت تک پلایا جائے گا۔ چوتھی مرتبہ یعنی اس کی معافی نہیں ہوگی، 3 مرتبہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ابو داؤد نے وینو حمیری رضی اللہ تعالیٰ کو روایت کی تھے، فرماتے ہیں کہ میں عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سرد ملک دے رہن والے ہیں اور سخت کم کرنے ہیں، اسی گیہوں دی شراب بنانے ہیں،
جس کی وجہ دی ساڈے کم کرن دے اندر طاقت آ سارے جسم دے اندر طاقت آ جاندی ہے اور سردی دا اثر بھی نہیں ہوندا. ارشاد فرمایا کیا اس دی اندر نشہ ہوندا ہے؟ حضور نے فرمایا کیا اس دی اندر نشہ ہوندا ہے؟ عرض کیتی ہاں. فرمایا اس تو پرہیز کرو. حضور نے ارشاد فرمایا اس تو پرہیز کرو. میں عرض کیتی کہ لوگ اینو نہیں چھڈن گے یا رسول اللہ، یہ لوگ بڑے ضدی نے، اس چیز نو نہیں چھڈن گے. حضور نے فرمایا اگر نہ چھوڑن گے تو پھر انہاں نال قتال کرو، یعنی جہاد کرو، انہاں نو قتل کرو، تلواراں چلاؤ. اگر وہ لوگ نہیں مڑدے اس چیز نو نہیں چھڈدے. دارمی دے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی آپ روایت کردے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والدین دی نافرمانی کرن والا، جوا کھیلن والا، احسان جتان والا، شراب دی مداومت کرن والا، یہ سارے جنت دے اندر داخل نہیں ہوں گے. یہ لوگ جنت دے اندر داخل نہیں ہون گے. پہلا والدین دی نافرمانی کرن، جڑا والدین نو ستایا ہے دنیا دے اندر، معافی منگے بغیر دنیا چھڈ گیا ہے، فرمایا وہ جنت دے اندر داخل نہیں ہوگا. جوا کھیلن والا بھی جڑا بازیاں لاندا ہے بہ کے جوا کھیلدا ہے، فرمایا وہ شخص بھی اگر توبہ کیتے بغیر مر گیا، اپنے گناہ بخشوائے بغیر مر گیا، وہ بھی جنت دے اندر داخل نہیں ہوے گا. کسی دے نال چھوٹی جی نیکی کیتی ہے جا کے 50 بندے یار میں تو فلاں نیکی کر کے آیا، یعنی احسان کر کے جتان والا. وہ یار میں تو فلاں وقت تیرے کام آیا سی، وہ یار کہ تو تیرا کوئی نہیں سی پڑھتا، میں ادھروں تیرا بنیا سی، یعنی احسان کر کے انہوں بار بار زہر کرنے والا، فرمایا وہ بھی جنت دے اندر نہیں جاوے گا. اس تو بعد فرمایا شراب نوشی کرنے والا، شراب بنان والا، شراب بیچن والا، سارے اس حکم دے اندر آندے نے. فرماندے نے یہ لوگ بھی جنت دے اندر داخل نہیں ہوں گے. میرے دوستو، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام، جنت اللہ تبارک و تعالی نے مومنہ واسطے بنائیے، مسلمانہ واسطے بنائیے، بشرطے کہ انسان مسلمان بن کے رہے، اللہ اور اس کے رسول دی فرما برداری دی اندر زندگی گزارے. اور یاد رکھو جہنم اللہ تبارک و تعالی نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم واسطے نہیں بنائی، بلکہ نافرمانہ واسطے بنائی ہے. اج اسی دنیا دے اندر رہ کے نافرمانیاں دے اندر لگے ہیں، اور ساڈا دل یہی ہے، اسی یہی چاہنے ہیں کہ اسی جنت دے اندر لگے جائیے. حضور دے غلام ہو جدو اللہ اور اس کے رسول نو ناراض کران گے تو پھر کس طرح اسی اس طرح کا گمان کر سکتے ہیں؟ اگر اللہ اور اس کے رسول دے رضا والے کم کران گے، ناراض نہیں کران گے، تو پھر یاد رکھو جنت ہے بھی سارے واسطے. دعا ہے اللہ تعالیٰ تہانوں مینوں اسی سارے دنیا دے اندر رہندی ہوئے فکر آخرت رکھن دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.